اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا کس قدر جنون تھا اور کس قدر آپ نے مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد آپ نے اتنا علم حاصل کیا اور امت مسلمہ کے امام بن گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی آپ یتیم تھے، آپ کے والد محترم جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے۔ اب آپ کی جو پرورش تھی، آپ کی جو سرپرستی تھی وہ آپ کی والدہ کر رہی تھی، تو لہٰذا آپ علم تو حاصل کر رہے تھے، آپ طالب علم تھے، تو آپ کی والدہ کے پاس اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ آپ کو مطلوبہ چیزیں جو تھیں، مطلب قلم دوات پینسل وغیرہ اور یا پھر کاغذ یا کاپی وغیرہ وہ آپ کو لے کر دیتی۔ تو امام شافعی کیا کرتے تھے کہ آپ بڑے بڑے جانوروں کی ہڈیاں اکٹھی کرتے تھے، ان کو دھو کے ان کو خشک کر لیتے تھے، پھر جب خشک ہو جاتی تو پھر ان کے اوپر تحریر کر لیتے تھے۔ جو بھی آپ علم حاصل کر چکے تھے تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر محفوظ کر لیتے تھے۔ اب اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا، بڑے ہوئے تو آپ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جو ہے نا عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ میں گیا ہوا تھا کہ مینا میں مجھے ایک بزرگ ملے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو بات چیت جاری ہوئی ان سے تھوڑی بہت، تو انہوں نے مجھے نا دعوت کی آفر کر دی۔ اب میں نے دعوت ایکسیپٹ کر لی، قبول کر لی۔ جب دعوت کے لیے جب دسترخوان پہ بیٹھا تو انہوں نے اپنی گٹھڑی کھولی اور اس میں سے روٹی کے نا چند ٹکڑے جو تھے، خشک روٹی کے چند ٹکڑے وہ میری خدمت میں پیش کیے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ٹکڑے اٹھا کر کھانا شروع کر دیے، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ محسوس کیا، تو انہوں نے امام شافعی سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ نوجوان تم قریشی ہو۔ آپ نے فرمایا جی میں قریشی ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ امام شافعی کہتے ہیں جی وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے اس طرح پتہ چلا ہے کہ جو قریشی ہوتے ہیں نا وہ دعوت قبول کرنے میں اور دعوت آفر کرنے میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، مطلب وہ کسی قسم کی وہ ان کو دقت پیش نہیں آتی، نہ وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو کہتے ٹھیک ہے، اس طرح بات چلی آگے بڑھی، تو بزرگوں کی جب جو بزرگ تھے ان سے بات آگے بڑھی تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے لگا ان کی باتوں سے کہ یہ مدینہ طیبہ سے آئے ہیں۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مدینہ سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں امام مالک بھی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے نا امام مالک کے بارے میں نا پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح، ان کی طرز زندگی کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، وہ علم جو آپ درس دیتے ہیں وہ کس طرح، کتنے لوگ ہیں، اس طرح کس طرح ان کا طرز زندگی ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ جج کیا کہ یہ امام مالک کے نا چاہنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نوجوان مدینہ جانا پسند کرو گے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں میں نے کہا جی بالکل، میں بالکل جانا پسند کروں گا، لیکن میرے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ میں مدینہ جاؤں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جی ہمارے قافلے میں جو نا ہم قافلہ جو آئے ہیں، اس قافلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے فوت ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا اونٹ جو ہے اب خالی ہے، وہ خالی واپس مدینہ جائے گا۔ اگر تم کہو تو میں اس کے قبیلے سے بات کر لیتا ہوں تاکہ وہ ہمیں اونٹ دے دے، تو تم اس کے اوپر بیٹھ کر مدینہ چلے جاؤ۔ کہتے جی میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آفر جو کی گئی تھی وہ پوری ہوئی، اونٹ جو ہے نا ان کو مل گیا، تو وہ اب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو سفر شروع کیا، تو اب ظاہری بات ہے اس دور میں کوئی ایسی وسائل نہیں تھی، ایسی سڑکیں نہیں تھی، ہموار رستے نہیں تھے، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑوں کے سلسلے تھے، کبھی اونچا پہاڑ آ گیا، کبھی نیچے ڈھلوان آ گئی، اسی طرح نا وہ آپ نے 16 دن میں مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا، اور 16 دنوں میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، تو اب کہتے جی نماز کا جماعت کا ٹائم تھا، تو ہم بھی جلدی سے نماز میں شامل ہوئے۔ نماز جب مکمل ہوئی، پڑھی گئی، اسلام کے بعد آپ جو ایک بلند قامت جو دراز قد ایک آدمی تھے، انہوں نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور ایک جو نا وہ کپڑا ایسے پورے جسم کے اوپر لیا ہوا تھا۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب کھڑے ہو کر یا احادیث کا جو نا درس دینا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہی امام مالک ہیں. میں بیٹھ گیا, سنتا رہا. اب وہ حدیث کی املا لکھوا رہے تھے. املا یہ ہوتی ہے کہ وہ احادیث آپ بیان فرما رہے تھے اور جو بیٹھے ہوئے طالب علم تھے وہ نوٹ کرتے جا رہے تھے پینسل اور کاغذ پہ. اچھا, کہتے جی اب میں نے سننا شروع کر دیا, میں بیٹھا رہا, ان کی باتیں سنتا رہا. اب سارے جو طالب علم تھے وہ نوٹ کر رہے تھے, قلم اور دوات کے ساتھ کاغذ پہ لکھ رہے تھے. اب میرے پاس میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر میں لکھ لیتا. تو کہتے ہیں میں بیٹھا دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, تو مجھے ایک نظر نہ پڑی, میری ایک تنکا پڑا ہوا تھا زمین پہ. تو کہتے میں نے وہ تنکا اٹھایا اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پر لکھنا شروع کر دیا. تو جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو وہ کلاس تھی وہ ختم ہوئی. امام مالک فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اشارہ کیا تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, ہاتھ کے اوپر کیا لکھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا جی آپ جو احادیث بیان فرما رہے تھے وہ میں لکھ رہا تھا. انہوں نے کہا دکھاؤ. اب آپ نے جب ہاتھ دکھایا امام شافعی نے تو وہ خالی تھا ہاتھ, کچھ بھی نہیں تھا, کیا لکھنا تھا تنکے کے ساتھ؟ تو امام مالک فرماتے ہیں یہ تو احادیث کے ادب کے خلاف ہے, تو آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں اپنا شوق پورا کر رہا تھا, لہٰذا میں اس لیے لکھ رہا تھا. دراصل جو آپ فرما رہے تھے, جو آپ احادیث لکھوا رہے تھے, میں اپنے دل میں لکھ رہا تھا. تو امام شافعی کہتے ہیں جی امام مالک تھوڑا مطمئن ہوئے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسے ہی ہے تو آپ مجھے جو میں نے 100 احادیث لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی احادیث بھی تم مجھے سنا دو تو میں مان جاؤں گا. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پہلی حدیث سے لے کر 100 کی 100 پوری حدیث آپ کو سنا دی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں آپ کی کس قدر طالب علمی کی جو تڑپ تھی, جو علم حاصل کرنے کی جو ان کی تڑپ تھی, جو ان کا ذوق تھا, جو ان کا شوق تھا, وہ اس قدر تھا کہ بالکل وسائل نہ ہونے کے باوجود آپ نے وہ زبانی یاد کر لی تھی ساری کی ساری احادیث. یہ تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دیکھیں ایک خشک اور جانوروں کی ہڈیاں اکٹھی کرنے والا بچہ بڑا ہو کر امت مسلمہ کا امام بنے گا, یہ کس کو پتہ تھا؟ لیکن یہ آپ نے یہ ایسے کیا, آپ نے اتنی محنت کی علم حاصل کرنے میں, پھر اللہ پاک نے آپ کو یہ مرتبہ اور فضیلت بھی آپ کو یہ عطا کی کہ آپ امت مسلمہ کے امام بن گئے. آج ہم بھی طالب علم ہیں, ہمارے بہت سارے دوست احباب مدرسوں میں اور اسکول کالجز میں یونیورسٹیوں میں جو نا علم حاصل کر رہے ہیں, تو اب ان کو بھی اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا جو علم حاصل کرنے کا جو لیول ہے وہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کس قدر تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر کر وسائل کی کم دستیابی کے باوجود انہوں نے اس قدر علم حاصل کیا کہ وہ ہمارے امام بنے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً دین کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.